بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہد خان آفریدی نے کہا ہے کہ میں سلیکشن کمیٹی کے فیصلے پر حیران ہوں۔ فرمایا کہ اگر شاہین آفریدی کو ہٹانا ہی تھا تو محمد رضوان بابر اعظم سے بہتر چوائس تھے۔ گزشتہ ہفتے شاہد خان آفریدی کے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف کچھ بیانات جاری ہوئے تھے۔ اس پر سوشل میڈیا پر شاہد آفریدی کے خلاف ایک کیمپین چلتی رہی، جس طرح کچھ عرصہ قبل قاسم علی شاہ کے خلاف بڑی خوفناک کیمپین چلی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ شاہد آفریدی کا ایک ماضی ہے، ایک تاثر ہے کہ وہ شریف خاندان کے قریب ہو کر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین یا کسی اور بڑے عہدے پر فائز ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن شاہد خان آفریدی کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہین آفریدی کے سسر ہونے کے ناطے آپ کا اس معاملے میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کس کو کپتان بنایا جائے اور کس کو نہیں، اس معاملے میں شاہد آفریدی بائسڈ ہیں اور اس معاملے میں ان کا بیان دینا بنتا نہیں۔ اب بابر اعظم کپتان بنا ہی ہے تو شاہد آفریدی نے انہیں متنازع بنانے کی اپنی ڈیوٹی شروع کر دی ہے۔ بابر اعظم میں کیا برائی ہے کہ وہ کپتان نہیں بن سکتا؟ کیا اس کی ناک بہتی ہے؟ اس لیے شاہد آفریدی سے گزارش یہ ہے کہ یا تو رشتہ داریاں نبھا لیں یا پھر تجزیہ کاری سنبھال لیں۔ دو کشتیوں میں بیک وقت سوار نہ ہوں۔ محمد رضوان کی حمایت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بابر اعظم کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اس لیے متنازع بنانا چاہتے ہیں کہ وہ شاہین آفریدی کی جگہ آیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ وضاحتیں پیش کر رہا ہے کہ بابر اعظم کو کیوں کپتان بنایا، جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو یا کپتان تبدیل کرنا جیسے اس کے دائرہ کار سے باہر ہو۔ ویسے بھی شاہد آفریدی میں لابنگ کی بڑی زبردست خداداد صلاحیت پائی جاتی ہے۔ شاہد آفریدی کا سایہ اگر اسی طرح پاکستانی کرکٹ کے سر پر قائم رہا تو اس کی بڑی خطرناک امپلیکیشنز ہوں گی۔ جب تک شاہین آفریدی کھیل رہا ہے، شاہد آفریدی کرکٹ پر ہرگز غیر جانبدار تجزیہ کار نہیں مانے جا سکتے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کل شہری عاطف علی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ شہری عاطف علی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جنرل فیض حمید نے بالعموم اور بالخصوص جنرل قمر باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کئی کھلواڑ کیے۔ مرکزی حکومت کے خلاف تحریک لبیک اور مولانا فضل الرحمان سے دھرنے کروائے تاکہ حکومت کو کمزور کر کے گھٹنوں کے بل اپنے سامنے جھکا لیا جائے۔ ملک میں اس وقت جو معاشی تباہی کی صورتحال ہے، اس میں جنرل قمر باجوہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آخر میں تو انہوں نے کرمنلز کو لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ مجھے 1% بھی یقین نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، لیکن آخر کار سب کو ایک بڑی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے ارشاد کیا ہے کہ کراچی اسٹریٹ کرائمز بڑھا چڑھا کر پیش کیے جا رہے ہیں، جب کاروبار ہوتا ہے تو جرم بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ حالانکہ پچھلے 3 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائمز میں 49 افراد کراچی میں جاں بحق ہوئے۔ اس پر مجھے بے اختیار ایمان ملک یاد آئے جب کراچی میں ایم کیو ایم، اے این پی اور پیپلز پارٹی کے مسلح ونگز کے جھگڑوں میں بے تحاشا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، تو 31 اکتوبر 2010 کو ارشاد کیا کہ گرل فرینڈز اپنے بوائے فرینڈز کو مروا رہی ہیں اور سارے قتل ٹارگٹ کلنگ میں لکھے جا رہے ہیں۔ کہا 40 لوگ عشق معشوقی میں قتل ہوئے۔ ضیاء الانجار نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا ہے، جب تک ڈاکو سرنڈر نہیں کریں گے ان کے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ ہر انسان صرف اپنے کیے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اپنے بیٹے کے کیے کے ذمہ دار نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کے ذمہ دار نہیں تھے۔ ادھر سندھ حکومت مجرموں کے رشتہ داروں کو دبوچ کر بیٹھی ہے۔ ملک تباہ کرنے کے لیے شہباز شریف و زرداری صاحب ہی کافی تھے۔ برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ خود زرداری صاحب سب سے بڑے معاشی مجرم ہیں جو کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس پکڑے جاتے رہے ہیں۔ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں۔ شریف خاندان کے نوکر مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں۔ سندھ کابینہ کے بہت سے بڑے بڑے نام منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ دبئی میں ان سب کی جائیدادیں ہیں۔ فوج کی پشت پناہی سے یہ دونوں خاندان اقتدار میں ہیں، اور عمران خان کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ وہ اس حمام میں ننگا ہونے کو تیار نہیں۔
गो कि मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी समेत इमरान खान के गिर्द इकट्ठे कई लोग माली तौर पर करप्ट हैं। पेट्रोल की कीमत में ₹9.5 का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नई कीमत ₹290 हो गई है। पेट्रोल क्यों महंगा है? क्योंकि डॉलर महंगा है, और डॉलर की ये कोई हकीकी कीमत नहीं बल्कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गुज़श्ता 2 बरस में डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ, और तेल आपने डॉलर में खरीदना होता है। इमरान खान की हुकूमत जब हटाई गई तो डॉलर ₹178 का था, आज 278 का है। मुल्क का सबसे मकबूल लीडर अगर जेल में पड़ा हो, अवाम की एक बड़ी तादाद जिसे वजीर आजम देखना चाहती हो, इलेक्शन अगर चुरा लिया जाए, सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ फौज अगर हालत जंग में हो, तो काहे का सियासी इस्तेहकाम? जाहिर है कि ताकतवरों को पाकिस्तान पर किए गए तजर्बों की कीमत अपनी जेब से तो नहीं अदा करनी। कीमत तो अदा करनी है हर उस शख्स ने जो अपनी मोटरसाइकिल घसीटता हुआ पेट्रोल पंप में दाखिल होगा और जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाल कर ₹290 का 1 लीटर पेट्रोल खरीदेगा। जिस दिन ताकतवरों को पाकिस्तान पर किए गए अपने किसी तजर्बे की कीमत अपनी जेब से अदा करनी पड़ी, इस मुल्क पर होने वाले तजर्बे अपने आप रुक जाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी की सेहत से मुतल्लिक हमारे सामने कोई मामला नहीं आया। वो गैर मुतनाज़े, ईमानदार और फर्जशनास जज रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाने की सलाहियत रखते हैं। अता तारड़ से गुजारिश है कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी की नीयत के बारे में हमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक 75 साल बूढ़े और रिटायर्ड शख्स हैं, और जिन इदारों की अदलिया में मुदाखलत की तहकीक उनके जिम्मे लगाई जा रही है, उनके सामने हाजिर सर्विस जज कोई हैसियत नहीं रखते। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवा कर माजी में वो उन्हें भी हमेशा याद रहने वाला सबक सिखा चुके हैं। ये तासुर पहले दिन से कायम हो चुका है कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी से तहकीक करवाने का मकसद सिर्फ ताकतवरों को क्लीन चिट दिलवाना है और कुछ भी नहीं। रही तसद्दुक जिलानी साहब की सेहत, तो एक 75 साल शख्स जो कि पिछले 10 साल से रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हो, उसमें अब कितनी जान बाकी होगी ये सब जानते हैं।